سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الأمی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک کلام کے 2-3 شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ کیا ضروری ہے کہ میں چہرے سے غم روزگار عیاں کروں؟ کیا ضروری ہے کہ میں چہرے سے غم روزگار عیاں کروں؟ کیا ضروری ہے کہ میں چہرے سے غم روزگار عیاں کروں؟ کیا ضروری ہے کہ میں چہرے سے غم روزگار عیاں کروں؟ غم روزگار عیاں کروں؟ میرا حال ہے تمہیں سب پتہ، میرا حال ہے تمہیں سب پتہ، میں زبان سے کیا بیان کروں؟ میرا حال ہے تمہیں سب پتہ، میں زبان سے کیا بیان کروں؟ مجھے تم نے اپنا بنا لیا، غم زندگی سے چھڑا لیا۔ مجھے تم نے اپنا بنا لیا، غم زندگی سے چھڑا لیا، غم زندگی سے چھڑا لیا۔ کروں کیسے عشق کا حق ادا، کروں کیسے عشق کا حق ادا، میں نثار تم پہ جا کروں؟ کروں کیسے عشق کا حق ادا، میں نثار تم پہ جا کروں؟ اور تیرا نام ہی میری زندگی، تیرا نام ہی میری بندگی، تیرا نام ہی میری زندگی، تیرا نام ہی میری بندگی، تیرا نام ہی میری بندگی۔ میرے دم میں جب تک دم رہے، تیرا ذکر جانے جہاں کروں؟ میرے دم میں جب تک دم رہے، تیرا ذکر جانے جہاں کروں؟ تیرا در ہو میری نگاہ میں، میں رہوں تو تیری پناہ
مل خاک میں میری آرزو، مل خاک میں میری آرزو، جو میں آرزو جنا کروں، مل خاک میں میری آرزو، جو میں آرزو جنا کروں، میرا حال ہے تمہیں سب پتا، میں زبان سے کیا بیان کروں۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج اس مقدس جمعہ میں بہت سارے موضوعات جو کہ ایک ساتھ رقم تراز ہیں، تمام تر موضوعات پر گفتگو کرنا مشکل سا کام ہے، پر میں نے سوچا کہ مختصر ہی صحیح کچھ موضوعات پر روشنی ڈالی جائے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے بتا دیں کہ آج سویڈن میں جو قرآن کے حوالے سے دلسوز واقعہ پیش ہوا، اس کے تعلق سے بھی آج قرآن ڈے منانے کا جو بڑوں کی طرف سے اعلان آیا ہے، ساتھ ہی ساتھ یکساں سول کوڈ کے حوالے سے بھی جو باتیں گردش کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آج منبع جود و سخا، پیکرِ شرم و حیا، ذو النورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہونی ہیں، اس لیے کہ 18 ذی الحجہ آپ کے شہادت کا دن ہے، تو مختصر ہی صحیح تمام تر موضوعات پر تھوڑی تھوڑی گفتگو ہو جائے، تاکہ جو ہمارے اکابرین کا جو کارنامہ ہے وہ بھی ہمارے نگاہوں کے سامنے رہے، اور انہی کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی سعی کریں۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، جو کہ ذو النورین جن کا لقب ہے، اور خلیفۃ الرسول بھی ہیں، خلیفہ سوم ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلق میں بہت زیادہ مشابہ بھی رکھتے ہیں، بلکہ فرمایا گیا کہ تمام صحابہ اکرام کو سرکار کی زندگی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ مشابہتیں رہی، لیکن عثمان غنی کی ذات وہ ذات ہے کہ خلق کے اعتبار سے ان سے زیادہ سرکار کا کوئی مشابہ نظر نہیں آیا۔ آپ کے شرم و حیا کا یہ انداز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے سامنے خود اپنے کپڑے کو سمیٹتے اور سیدھی کر کے بیٹھ جائیں، وہ عثمان غنی کی ذات ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خود آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر انبیاء کا کوئی نہ کوئی رفیق ہے، جنت میں ہر انبیاء کا کوئی نہ کوئی رفیق ہے، اور جنت میں میرا رفیق عثمان غنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا گیا۔ ابن عساکر نے لکھا کہ کائنات کے وجود سے لے کے اب تک، اور اب سے لے کے صبح قیامت تک، کیونکہ اب نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو کائنات کے وجود سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے صبح قیامت تک عثمان غنی کے علاوہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں ایک نبی نے اپنی 2 بیٹیوں کو دیا ہے۔ اور
ابن عساکر نے لکھا، روایت کی حضرت مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ الکریم سے، مولا کائنات سے کسی نے عثمان غنی کے تعلق سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ عثمان غنی تو ذوالنورین ہیں۔ مولا علی فرماتے عثمان غنی ذوالنورین ہیں، اور ذوالنورین صرف زمین والوں کے نہیں بلکہ ملائے اعلیٰ میں بھی عثمان غنی کو ذوالنورین کے لقب سے کیا جاتا ہے، وہ عثمان غنی ہے۔ سبحان اللہ۔ 16 سے 18 آیتیں جن کے حق میں نازل ہوئی ہیں، اور ایثار و قربانی اور خیرات کا جذبہ اور شوق جتنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات میں دیکھا گیا کسی اور کی ذات میں پایا نہ گیا، چاہے وہ جنگ تبوک کا موقع ہو، بلکہ ایک حدیث تو جہاں تک کہ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں 1000 دینار لا کر رکھا، 1000 دینار لا کر رکھا سرکار کی بارگاہ میں۔ سرکار ان دیناروں کو اپنے ہاتھ سے الٹتے پلٹتے جاتے، دیناروں کو اپنے ہاتھ سے الٹتے پلٹتے جاتے، اور فرمایا سرکار نے کہ اے عثمان اب سے تم جو چاہو کرو، تم جنتی ہو، میں نے تمہیں جنتی قرار دے دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اب نفلی عبادت اگر تم نہیں بھی کرو گے تو بھی اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے۔ حالانکہ عثمان غنی کے ساتھ یہ ایک بار نہیں کئی بار ہوا، عشرہ مبشرہ میں بھی آپ شامل ہیں، بیر روما کے موقع پر بھی آپ کے تعلق سے ارشاد فرمایا گیا، جنگ تبوک کے موقع پر، بلکہ جنگ تبوک کے موقع پر جیسے عسرا کو کہا گیا، اس کے موقع پر یہ فرمایا گیا کہ سرکار نے کہا کہ بھائی آؤ اور اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرو، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے 100 اونٹ ماں پالان کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ پھر سرکار نے کہا کہ اللہ کی راہ میں آؤ خرچ کرو، آپ نے 200 اونٹ اللہ کی راہ میں ماں پالان کے پیش کروا دیا۔ پھر کہا سرکار نے کہ آؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو آپ نے 300 اونٹ ماں پالان کے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ عثمان غنی کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ اور جب پہلی بات ہے جب عشرہ مبشرہ میں ہیں، آپ کو جانتے ہیں وہ 10 صحابہ، عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ کہ جن کے تعلق سے آقا کریم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، دنیا میں ہی آقا کریم جنت کی بشارت دے دی، اس میں بھی شامل ہے۔ جنگ اور غزوہ تبوک کے موقع پر بھی سرکار نے کہا عثمان کو چاہو کرو، اللہ تم سے راضی ہے۔ بیر روما کے تعلق سے بھی ہے کہ جب بیر روما کا مسئلہ آیا، وہ ایک یہودی کے پاس گھما تھا مدینے میں، وہ کسی کو پانی لینے دیتا نہیں، بیچتا تھا پانی، لوگ آتے تو پہلے پیسے دو پھر جو ہے پانی لو۔ سرکار نے فرمایا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ پانی اور اسے بیچا جائے۔ عثمان غنی گئے اور جا کے اس یہودی سے کہا کہ سودا کر قیمت بتا کہ تو اپنے کنویں کی کتنی قیمت چاہتا ہے۔ وہ ہوشیار تھا، یہودی جو ہے وہ ہوشیار تھا اپنے اندازے میں، حالانکہ ہوشیار اسے نہیں کہتے، تجربہ کار تاجر وہ ہوتا ہے جو اپنے عقل سے کام لے کر کے سب کچھ سوچ سمجھ کر کے سودا کرتا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں 1 دن کا پانی بیچ لیتا ہوں، 1 دن تو میرے پاس پانی رہے گا، یعنی کہ 1 دن پانی میرا ہے، 1 دن پانی آپ کا رہے گا۔ 1 دن کا پانی میں بیچوں گا، 1 دن کا پانی آپ چاہے کچھ بھی کریں، مگر اس کی قیمت آپ کو 4000 دینار دینی ہوگی۔ ایک روایت میں 6000 12000 تک بھی بات ہے، آپ کو اتنی قیمت آپ کو دینی ہے، 1 دن کا پانی آپ کا۔ عثمان غنی نے کہا ڈن، ٹھیک ہے، قبول ہے۔ اب بات ہو گئی، اب سرکار کی بارگاہ عثمان غنی پہنچے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کنواں خریدا گیا، اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ سرکار نے عثمان اعلان کر دیا جائے، کہا حضور اعلان فرما دیں، کہا اعلان کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ کہا حضور آپ جس طریقے سے اعلان کرنا چاہیں اعلان کریں، جسے آپ کہیں پانی پیے وہ پیے گا، جسے آپ روک دیں رک جائے گا۔ حضور نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ سب پانی پیئیں۔ سرکار پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب پانی پیئیں تو سب پانی پیئیں، اس میں کوئی غریب امیر فقیر اپنا پرایا نہیں دیکھا جائے گا، جو آئے پانی پیے۔ عثمان غنی کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔
سرکار نے اعلان فرما دیا آج کا دن پانی کا ہماری باری ہے، آؤ جو چاہو پانی بھر لو۔ اب سب آئے، پانی بھر لیے، بھر کر چلے گئے، پورا دن پانی بھر لیا، اپنوں نے بھی بھرا، غیروں نے، پرایوں نے بھرا، سب نے پانی بھر لیا، جمع کر لیا۔ اب دوسرے دن وہ یہودی جا کر کے بیٹھا کنویں کے پاس، اب تو لوگ آئیں گے مگر کوئی آنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ پانی سب نے بھر لیا تھا۔ پانی اب یہ بھی پتا تھا کہ آج یہودی کا دن ہے، کل تو پھر عثمان غنی کا دن آئے گا، پرسوں پھر یہودی کا دن ہے، ترسوں پھر عثمان غنی کا دن آئے گا۔ پانی بھر لیا گیا، پی لیا گیا۔ اب اگلے دن یہودی کی باری آئی مگر کوئی جانے کو تیار نہیں، پریشان ہو کر کے دوڑا عثمان غنی کے پاس آیا اور کہا کہ عثمان ایسا کرو، سارا کا سارا کنواں تم خرید لو، اب مجھے ایک دن کی باری کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے دیکھ لیا جو فری میں تم تقسیم کرتے ہو، مفت میں دیتے ہو، سب لوگ آتے ہیں۔ عثمان غنی نے کہا سنو، بات اصل یہ ہے اسلام جو ہے یہی تعلیم، یہی پیغام دیتا ہے، ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے، یہی پیغام ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دیا جائے، سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کیا جائے، ایک جیسا سلوک کیا جائے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے یا یہودی ہے، یہ کافر ہے یا کون ہے، یہ اپنا ہے یا پرایا ہے، بلکہ نبی کونین نے یہ تعلیم دی ہے چاہے وہ کوئی ہو، انسانیت کے ناطے تمہارا کام ہے کہ تم اس کی خیر خواہی کرو، اس لیے ہم نے سب کے لیے عام کر دیا ہے۔ وہ یہودی کا آپ میں پریشان ہو گیا ہو، لہذا ایسا کرو پورا کا پورا کنواں تم خرید لو۔ عثمان غنی نے پیسے دے کر کے پورا کنواں خرید لیا، سرکار کی بارگاہ میں آیا، آقا کریم فرماتے ہیں اے عثمان غنی، اس کنویں کو خرید کر کے تم نے لوگوں کے نام کر دیا ہے، وقف کر دیا ہے، اے عثمان غنی سن لو، تم سے میں راضی ہوں اور میرا خدا راضی ہے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی بابرکات ہے، سبحان اللہ۔ بہت سارے واقعات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتے ہیں، آپ کے ایثار کے حوالے سے، آپ کے خیرات کے حوالے سے، اسلام کے تعاون کے حوالے سے، اسلام کے مدد کرنے کے حوالے سے بہت سارے واقعات ملتے ہیں، ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ اکبر، جب ہم سنتے ہیں تو ہماری عقلیں حیران ہو جاتی ہے۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے اس انداز میں خرچ کر سکتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا سرکار کی دعوت ہوئی، ایک قدم پر ایک غلام آزاد کر رہے ہیں، سبحان اللہ، وہ عثمان غنی کی ذات ہے، سبحان اللہ، جن کو منبع جود و سخا کہا گیا، سبحان اللہ، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر عالم یہ ہے، اسلام کی محبت ایک طرف ہے، اسلام کی عقیدت ایک طرف ہے، دین کی محبت ایک طرف ہے، مگر نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول و فعل پر عمل ایک طرف ہے۔ آپ عثمان غنی کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا، اللہ اکبر، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، بلکہ 40 دن تک عثمان غنی کو پیاسا رکھا گیا ہے۔ وہ عثمان غنی جنہوں نے پورا کا پورا کنواں بیر رما مسلمانوں کے نام وقف کر دیا تھا، جنہوں نے پورا کنواں مسلمانوں کے وقف کر دیا تھا، اپنا بھی آئے تو پی سکتا ہے، پرایا بھی آئے تو پی سکتا ہے، کوئی بھی آئے پی سکتا ہے، وہ عثمان غنی کا حال یہ ہے، اخیر وقت ہے، وقت کے خلیفہ ہیں، اور ایسے خلیفہ اللہ اکبر کہ جن کے دبدبہ اور شہرت کا ڈنکا پوری دنیا پر ہے، اللہ اکبر، ایسی عالم میں آپ پر ایک دن نہیں بلکہ 40 دن تک پانی بند کیا گیا ہے، جو پانی لوگوں کو پلاتے رہے ہیں۔ آج 40 دن ہے کہ پانی کا ایک جو ہے قطرہ بھی عثمان غنی کے حلق سے نہیں ٹپکا ہے۔ یہ واقعات جلدی بیان نہیں جاتا ہے، وجہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے عثمان غنی کی ذات سے، عثمان غنی کی ذات تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اللہ، آج معاملہ یہ ہو گیا ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ فلاں ہے، ان میں آج لوگ رہ کر کے آج عالم یہ ہو گئے ہیں کہ اللہ کے ان مقدس صحابہ سے، اللہ کے ان دوستوں، اللہ کے محبوب کے دوستوں سے بھی آج لوگ بغض کرنے لگے ہیں۔ عثمان غنی کے بغض کو آج دل
میں لوگ پال رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں سرکار کے زمانے میں ایک جنازہ آیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنازے کی نماز پڑھا دیجیے۔ آقا کریم نے فرمایا میں اس کی جنازہ نہیں پڑھوں گا، اس کی جنازے کی نماز میں نہیں پڑھوں گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا تو فرمان تھا جب بھی کوئی جنازہ آئے تو مجھ سے کہا کرو میں جنازے کی نماز پڑھاؤں گا، لیکن آج جنازہ آیا ہے آپ منع کر دے رہے ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے یہ جو انسان مرا ہے یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، تو جس کے دل میں میرے عثمان سے بغض ہو میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ آج بھی لوگ جو عثمان غنی کے بغض کو اپنے دل میں پال رکھ رہے ہیں، اور پال رہے کس وجہ پر؟ بے جا غلو باتوں پر۔ حضرت علی کے حوالے سے ایک بات کرتے ہیں، امیر معاویہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، عثمان غنی کے تعلق سے ایک بات کرتے ہیں، دل میں بغض رکھتے ہیں۔ یہ طریقہ سنیوں کا، اللہ والوں کا، اللہ کے محبوب کے امتیوں کا نہیں ہے، یہ طریقہ تو بلوائیوں کا طریقہ تھا۔ آپ جانتے ہیں عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے ایک شخص مصر سے آیا تھا، ایک شخص کوفہ سے آیا تھا، اور ایک شخص جو ہے بصرہ سے آیا تھا، ایک شخص جو مصر سے آیا تھا 1000 آدمی لے کر کے آیا تھا، جو کوفہ سے آیا تھا 1000 آدمی لے کر کے آیا تھا، جو بصرہ سے آیا تھا 1000 آدمی لے کر کے آیا تھا۔ علی مرتضیٰ کے پاس گیا تھا، حضرت عائشہ کے پاس گئے تھے لوگ، اور جا کر کہا تھا عثمان غنی پر الزام لگایا تھا کہ عثمان غنی اقربا پروری کرتے ہیں، اپنے قرابت داروں کا خیال رکھتے ہیں، جو ہے کم عمر کے نوجوانوں کو فلاں جگہ کا صدر بنایا ہے، حاکم بنایا ہے۔ ایسی سی بات عثمان غنی کے تعلق سے فرمایا تھا۔ عثمان غنی نے فرمایا تھا لوگوں سنو تم مجھ پر الزام لگاتے ہو کہ میں نے کم عمر لوگوں کو جو ہے حاکم بنایا ہے، تو کیا تمہیں نہیں پتا حضرت زید کو میرے مصطفیٰ نے حاکم بنایا ہے؟ کم عمری کے زمانے میں یہ تو ہمارے مشعل راہ ہے، یہ تو ہمارے سامنے ایک مثال ہے، ایک سبق ہے کہ اگر وہ کسی جگہ کے حاکم بننے کے لائق ہو، اس کے اندر وہ صلاحیت ہو، تو اسے حاکم بنایا جا سکتا ہے۔ تم مجھ پر بے جا الزام تراشی کرتے ہو، لیکن یہ ساری باتیں دکھاوے تھی، اصل مقصد کچھ اور تھا کہ کسی طریقے سے عثمان غنی کو شہید کر دیا جائے۔ آپ جب تاریخ کے اوراق کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا وہ جو بصرہ سے آیا تھا، وہ جو مصر سے آیا تھا، وہ جو کوفہ سے آیا تھا، اپنے ساتھ ہزار آدمیوں کو لے کر کے آیا تھا۔ جب حضرت علی نے منع کر دیا، حضرت عائشہ سننے کو تیار نہیں، صحابہ اکرام سننے کو تیار نہیں، تو تینوں واپس چلے گئے اپنے ساتھیوں کو لے کے، لیکن مدینے کے حدود کے پاس پہنچ کر کے پھر واپس پلٹ جاتے ہیں اور حضرت عثمان غنی کے گھر کو چاروں سے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! عالم یہ ہے حج کا موقع ہے، لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے باہر گئے ہوئے تھے، اپنے بیٹے حسن اور اپنے بیٹے حسین سے کہا تھا یہ تلواریں لو، عثمان غنی کے دروازے پر کھڑے ہو جانا اور خبردار کسی کو اندر آنے مت دینا۔ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہیں، سب لوگ تلوار لے کر کے کھڑے ہیں، لیکن بلوائیوں کا عالم یہ ہے وہ پیچھے کے دروازے سے چھت کے اوپر سے کودتا ہوا عثمان غنی کے گھر میں جو ہے داخل ہوتا ہے، اور آنے کے بعد حضرت عثمان غنی 40 دن ہو گئے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سبحان اللہ، 40 دن کے پیاسے ہیں مگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ عثمان غنی کہ جن کی خیرات لنگر کی شکل میں، پانی کی شکل میں سب کھاتا رہا، سب پیتا رہا، آج 40 دن سے عثمان غنی کو ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں دیا گیا ہے۔ وقت کے خلیفہ تھے، اتنا بڑا شہرت دبدبہ تھا، چاہتے تھے، بلکہ صحابہ اکرام آئے تھے اور کہا تھا کہ اے عثمان غنی آپ اجازت دیں، یہ کیا چیز ہے، انہیں ہم بھگا دیں گے۔ عثمان غنی نے کہا تھا نہیں، مجھے مدینے میں جنگ و جدال نہیں چاہیے، مجھے مدینے کے پاک حرم میں کسی کا خون گرے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! حج تو یہ ہے کہ عثمان غنی کے غلاموں نے کہا تھا اے آقا آپ حکم دے دیجئے، ہم تلوار نکال کر باہر آتے ہیں۔ عثمان غنی نے کہا تھا نہیں سنو، یہ تمہارے لیے میری طرف سے آفر ہے، اگر جس نے تلوار اپنے میاد میں ڈال لی وہ آزاد ہے۔ بتاؤ تاریخ دنیا میں، تاریخ اسلام میں، تاریخ دنیا میں کوئی ایسا حکمران تمہیں نظر آئے کہ جن کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہو، سپاہی بھی موجود ہو،
جو ہے لوگوں پر دبدبا بھی ہو، شہرا بھی ہو، وقت کا خلیفہ بھی ہو، وقت کا بادشاہ بھی ہو، سارا کچھ موجود ہو، مگر اس کے باوجود 40 دن پیاسے رہے، 40 دن بھوکے رہے، کیا تمہیں کوئی ایسا بادشاہ ملے گا؟ کیا تمہیں کوئی ایسا خلیفہ ملے گا؟ نہیں میرے دوستو، یہ عثمان غنی کی ذات ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں یہ مجھے گوارا ہے، اس لیے کہ میری شہادت کے حوالے سے آقا کریم نے پہلے فرما دیا تھا، اے پہاڑ ہلتا کیوں ہے؟ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید تیرے اوپر سوار ہیں، ان 2 میں سے ایک عثمان غنی کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، عثمان غنی جان جاتے ہیں مجھے تو شہید ہونا ہے، اور جب میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے وہ حق ہے مجھے شہید ہونا ہے تو جان دینا گوارا ہے، لیکن حرم پاک پر خون کے قطرے گرے یہ عثمان غنی کو گوارا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف تو یہ بات ہے اور دوسری طرف یہ بات ہے، کیا محبت تھی قرآن سے، اللہ اکبر، کیا عقیدت تھی قرآن سے۔ 40 دن کے بھوکے پیاسے ہیں مگر قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، دشمنوں کے نرغے میں ہے مگر قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، چاروں طرف سے تلواریں ہی تلواریں ہیں، بیچ میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب ایسے لوگ جو ہے دشمنوں میں کے نرغوں میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کا نام ہی اللہ تعالیٰ زندہ جاوید کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کی زندگی کو اللہ تعالیٰ زندہ جاوید بنا دیتا ہے، ان کی زندگیوں کو تابناک بنا دیتا ہے، ان کی آخرت بھی تابناک ہو جایا کرتی ہے۔ وہ عثمان غنی کی ذات ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب بلوائی گھر کے اندر داخل ہو گئے، تلوار مارتے ہیں، آپ کی بیوی نائلہ ہاتھ آگے بڑھاتی ہے، انگلیاں کٹ جاتی ہے، اللہ اکبر، دوسرا وار کرتے ہیں، عثمان غنی کا بایاں ہاتھ کٹ جاتا ہے، آپ افسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے نادار یہ وہ ہاتھ دایا کرتا ہے، آپ فرمائیں اے نادار یہ وہ ہاتھ تھا کہ جس ہاتھ سے میں کتاب لکھا کرتا تھا وہی لکھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ پر تلواروں کی بارشیں ہو رہی ہے اور آپ کا خون گر کر کے قرآن مجید کے اوپر گرتا ہے، اور قرآن مجید کی وہ آیت مبارکات جن کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت مبارکہ پر آپ کے خون کے قطرے گرتے ہیں اور آپ اپنی جان کو اپنے رب کے حوالے فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ عثمان غنی کی تاریخ ہے۔ میں نے مختصر طریقے سے طور پر اس لیے کہ میں نے کہا کہ مجھے آج 2-3 موضوعات ہیں اور جلدی بیان کر رہا ہوں میں آج تاکہ تمام موضوعات پر تھوڑی ہی صحیح روشنی ڈالی جائے۔ عثمان غنی کی زندگی یہ ہے، سبحان اللہ، عثمان غنی کے معاملات یہ ہے، سبحان اللہ۔ لہذا اپنے دل میں بغض عثمان کو نہ پالو بلکہ اللہ کے ان شیروں سے، اللہ کے محبوب کے ان چاہنے والوں سے محبت کرو تو تمہاری زندگی اور تمہاری آخرت دونوں بہتر ہوں گی۔ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صفائی ہیں جن کے تعلق سے قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار یہ کفاروں پر سخت ہے، رحماء بینہم آپس میں رحم کرنے والے، محبت کرنے والے ہیں، جو آپس میں محبت کرنے والے ہیں ان سے آپ محبت کریں گے تو آپ کامیاب و کامران ہوتے نظر آئیں گے۔